السلام علیکم تمام پاکستانیوں کو بہت بہت سلام۔ اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے کرونا وائرس اور دوسری بیماریوں سے، تنگ دستی سے اور زیادتیوں سے جو کہ شیطان اور آپ کے حکمران جو ماضی میں رہ چکے ہیں، انہوں نے جو کچھ کرتے آئے ہیں اس قوم کے ساتھ، اللہ پاک ان سب کو صبر سے اور ویژن کے ساتھ بدلنے کی آپ کو دانش مندی دے اور استطاعت دے، میری یہی دعا ہے۔ میں نے کافی کوشش کی ہے کسی پڑھے لکھے انسانوں سے بات کرنے کی، کافی دوست یار ہیں پاکستان کے اندر، لیکن جہاں تک ایک دیانتداری ہے وہ تو ہے ان میں، لیکن جب ایک دانش مندی کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ان کا پیمانہ کچھ کافی ڈگمگا جاتا ہے اور اپنے دامن کو صبر سے اور پیار کو دامن سے چھوڑ دیتے ہیں اور وائلنٹ ہو کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری قوم کا ساری دنیا لگی ہوئی ہے اپنے پاکستان کے بارے میں باتیں کرنے کے لیے، اور واقع کرنی بھی چاہیے۔ یہ ایک محب وطن کی صفت ہے کہ وہ اپنے ملک کی اچھائی کے لیے باتیں کرتا ہے۔ میں بھی ان کروڑوں میں سے ایک ہوں جو اپنے پاکستانی کی بہتری اور ترقی ہوتے دیکھنا چاہ رہا ہے۔ نام میرا ہے محمد جاوید اور یوٹیوب پہ یہ میرا چینل ہے۔ چینل کا بالکل مقصد صرف یہی ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی اپنے نظریات شیئر کرنے کے لیے تیار ہو تو کرے، اور یہ کہ میں اپنے کم از کم جو میری اپنی استطاعت کے اندر جو میری دانش مندی ہے، جو ایک میری محبت ہے پاکستان کی، وہ آپ تک پہنچے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ بہت لائق ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت ہی ذہین لوگ ہیں پاکستان کے۔ میں کچھ 4 سال سے میں اس بات کو پکا مان گیا ہوں۔ چلیں، جو بات ہمارے پاس ہے اس کی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ذہانت کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ دین اسلام کا تو اس کو بھی چھوڑ دیں، مذہب اسلام کو بھی چھوڑ دیں۔ اس وقت ہر انسان کی جو ایک زندگی کا برقرار رکھنا ہے، ایک اکانومی جو ہے، اکنامکس جو ہے، اس کو ایسے نچ پہ رکھنا کہ وہ تمام پاکستان کے باسیوں کو سیلری میسر کر سکے اور فنینشل سپورٹ میسر کر سکے کہ سارے کے سارے لوگ اطمینان سے اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے کافی ہو، ان کے لیے بچوں کے اسکول جانے کے لیے، ہاسپٹل میں علاج کروانے کے لیے، صاف پانی پینے کے لیے، اور ایک واضح کمپیٹیٹیو لیول ایج ہو ہر پڑھے لکھے انسان کا، کہ اس کو جب وہ پڑھ لکھ جائے اور اپنا جاب مارکیٹ میں آئے تو اس کو کمپیٹیٹیو بیسس کے رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہماری جو جاہلیت ہے قوم کی ایز ٹوٹیلٹی، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ بن چکا ہوا ہے کہ ہم نے پارٹی بازی جو ہے اس کو ہم نے بہت ہی زیادہ حد تک لے گئے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کو ہم نے تقریباً ایک گاڈ کا لفظ اللہ کا نہیں کہہ رہا، گاڈ کا جیسے ہندوؤں کا گاڈ ہوتا ہے وہ درجہ دے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ کتنے بد شکل ہوں، چاہے کتنے ہی بد دیانت ہوں، چاہے کتنے ہی بد کردار ہوں، اور جنہوں نے پاکستان کا مال لوٹ کے جونک کی طرح، وہ اب خود ہی خزانے کو لوٹ کے اب خود ہی اتر گئے ہیں خزانے سے، بیکاز there is nothing much that they can take in from the economy, from the trade of Pakistan۔ جن میں اوپر واضح جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے 2 پارٹیاں آتی ہیں، ایک پٹو کی بنائی ہوئی پارٹی اور دوسری پھر وہی شریفوں کی پارٹی۔
شریف جو ہیں وہ اپنے نام کے بالکل مخالف چلے ساری عمر، اور جو زرداری ہے، زرداری کی تو پارٹی نہیں تھی، یہ ذوالفقار علی بھٹو کی تھی، جس نے گنڈے ہی گنڈے پیدا کیے. آئی کین ٹیل یو میک انالیسس آف دیٹ، جس کے اندر آپ کا سب سے بڑا ایک وہ بھی پیدائش ہے جس کو آپ جوید ہاشمی کہتے ہیں. یہ میرے یونیورسٹی کے ٹائم کے اوپر، یہ یونیورسٹی نیو کیمپس کے اندر اس نے اب نام بنانے کی کوشش کی تھی. یہ جماعت اسلامیہ سے شروع ہوتے. ایک دوسرا ایک اور بندہ تھا جس کا نام تھا کوثر نیازی، وہ تو فوت ہو گیا بعد میں، وہ پیپلز پارٹی چلا گیا چھوڑ چھاڑ کے جماعت اسلامی کو. جماعت اسلامی کو بھی اس لیے چھوڑ دیں انہیں کہ اس میں کوئی اپرچونیٹیز نظر نہیں آتی، ان میں آئیڈیالوجی کوئی نہیں ہے، اسلام کا نام ہے، باقی اسلام کی جو قدریں ہیں ان کے اوپر بے قدر ہیں وہ. اسی طرح وہ جو ہے وہ بڑے سے پیٹ والا جس کا نام ہے فضل الرحمان، وہ بھی ایک پارٹی کا بندہ ہے. اور پھر اس کے بعد اچکزئی ہے، وہ بھی ہے، اور ایک دو اور بھی ہیں ادھر جو بھی کنارے کے اوپر بلوچستان کے اندر لوگ ہیں. انہوں نے تماشا بنایا ہوا. دے ہیو this action of their politics brings them a lot of money from the foreign countries, so they sustain very well, or they are raising their families, or at the expense of the government treasury they have engaged the whole of their family and their anyway. یہ بات نہیں، بات صرف یہ ہے کہ جس دن قوم کی جہالت کم ہو جائے گی اس دن وہ ٹھیک آنے چاہیے. جس دن ان کے رہنماؤں کی خدائی ٹوٹ جائے گی ان بتوں کی طرح جس کو حضرت ابراہیم نے توڑ دیا تھا، کوئی بندہ اٹھے گا ان بتوں کو توڑے گا. I believe Imran Khan is one of the as the opposition leader, party person, or as a ruling government, present government, the party leader عمران خان ہے جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ کرپشن نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ he has turned on the right path. اس نے سیدھا رستہ ایک اپنا لیا ہے. اس کے اندر امیڈیٹ ریزلٹس تو ابھی آئیں گے والی بات ہوگی، جو گے گاگی ہوتی ہے. آئیں گے اس لیے کہ nothing can be turned on and off لائک ہم بجلی کا بلب چلاتے ہیں. یہ جو کام شروع ہو گیا انویسٹیگیشنز کا، دیٹس بگیننگ. اس کے اوپر اگر آپ کی نیب جو ہے وہ دیانتداری سے کام کرے، اور آپ کے جو کورٹس ہیں جو ایونچولی دی الٹیمیٹ ادارہ ہے اس ملک کے اندر انصاف دینے کے لیے، وہ کورٹس جو ہیں سپریم کورٹ تک نیچے سے لے کے جب وہ عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سب بدماشوں کا کلکم ہو سکتا ہے. اور اربوں روپے اور ڈالرز جو انہوں نے یہاں سے مال لوٹ کے باہر لے کے گئے اور ڈرینڈ آؤٹ آف دی کنٹری، وہ جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آج امید تو ہے بھی اور نہیں بھی ہے. آئی ایم ناٹ ان very well aware of the process of how they have, but seems like the government members are determined enough to pursue these cases and bring back those جو چور بھاگے ہوئے ہیں، جس میں نواز شریف ہے، اس کے بیٹے ہیں، جس کے اندر یہ جو ہے ڈار تھا لاسٹ فائنانس منسٹر، وہ بھی بھاگا ہوا ہے. اور یہ جو ہے شریف جو دوسرا ہے شہباز شریف، اس کے بیٹے ہیں، بھاگا ہوا ہے. چھوٹے والا جو سب سے کروک مائنڈیڈ ہے، جس نے اربوں روپے جو ہیں ایکسپورٹ کیے ہیں، وہ لانڈری کی ہے ان کی. تو یہ اکیلا یہی نہیں ہے، انہوں نے پالتے اپنے آپ کو پالتے کروڑوں کے حساب سے مال خرد برد کیا اپنے فرنٹ مینوں سے. فرنٹ مین ہیں ان کی، فرنٹ عورتیں ہیں ان کی، جس کے اندر زرداری دیکھو، زرداری کے اوقات دیکھو سوائے گنڈا گردی کے. اور یہ کوئی بھی چور اتنا ذہین ہو سکتا ہے جتنا زرداری ہے. اس نے پتا کہ ادھر سے پیسہ پکڑنا کیسے آگے ٹکانے لگانا. تو میری صرف التجا ہے ایک عوام سے کہ خدا کے لیے یہ ان کی پوجا کرنی، ان کی غلامی کرنی، ان کی سلیوری کرنی اپنے جو پارٹی لیڈرز ہیں. دیر از نتھنگ رانگ ود ہیونگ ایفیلیشن ود اینی پولیٹیکل پارٹی، دیٹس یور رائٹ، یو کین ڈو دیٹ سو دیٹ کہ آپ کی جمہوریت کو طاقت ملے. لیکن جمہوریت ہونی چاہیے، آئیڈیالوجی کے اوپر آپ کی ممبرشپ ہونی چاہیے. اگر کسی کو پسند کرتے تو اس کو پسند کریں، قانون کو، اس کے کانسٹیٹیوشن کو پسند کریں. نہ صرف کہ انسان ایک گندہ آ جائے، آپ کا لیڈر بن جائے اور ملک کو لوٹ کے کھا جائے اور آپ اس کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں. یہ دس از نتھنگ بٹ ٹوٹل
total jahalat. It's negation of being Muslim also. It's negation of being a Muslim. آپ فضل الرحمان کے کرتے ہیں وہی کام تو وہ آپ کا بت بن گیا. نواز شریف کو بنائیں گے وہ بت بن گیا. مریم بت بن گئی آپ کی. آپ نے ان کی پوجا شروع کر لی. شہباز شریف ہو گیا, اس کے شہباز شریف کے بچہ شروع ہو گیا جو یہاں تھا, جو باپ کا گھر سے چلاتا تھا سارے گورنمنٹ, آج کل جیل میں ہے. اس کا سب سے چھوٹا بیٹا لندن میں ہے. یہ سارے کے سارے بت ہیں. زرداری بت ہے. زرداری کی بہن کو بھی بت بنا لیا ہوا ہے. اب وہ جو تو مر گیا ہے, جو تھا کیا ذوالفقار علی بھٹو, وہ تو مر گیا. اب اس کو شہید بنا کے کھڑا کر لو, جو مرضی کرو. اسی طرح اس کی بیٹی بے نظیر تھی, وہ بھی مر گئی بیچاری. اب اس کو بھی شہید ان کو یہ کیش کراتے رہتے ہیں جہاں لوگ جو ان کی اولاد ہے, جس کے اندر پرٹیکولرلی یہ جو دوسرا لڑکا آیا جس کا نام کیا ہے, اس کا نام بلاول بھٹو. he will take another 10 years to become a seasoned person. But look, جس بندے کو لینگویج ہی نہیں آتی اور جس بندے نے اس ایک سوسائٹی میں رہا ہی نہیں ہے, ایک کامن مین کے لائف اس کا ان ٹچ ہی نہیں ہے, تو وہ آپ کی کیا سیاست ریپرزنٹیشن کرے گا. تو خدا کے لیے میں پاکستان کی قوم آنکھیں کھولو یار. یہ اس لیے نہ کرو کہ شریف کی پارٹی کا ہوں, اس لیے نہ کرو زرداری کی پارٹی کا ہوں, اس لیے نہ کرو کہ پی ٹی آئی کی پارٹی کا, اس لیے کرو کہ آپ کے لیڈر کتنے اچھے ہیں, انہوں نے کیا کیا. Evaluate the deeds, evaluate what the good things they did for the Pakistan, and evaluate what the worst way they looted the country and made it empty, dreary for the Pakistan. آپ اور ہم سب جو بھی پاکستان کا حصہ ہیں وہ ایک بہت بڑے گڑھے میں پھنس چکے ہیں جہاں پہ معاشیات کا نام تو ہم لیتے ہیں, وہ ہے نہیں کہیں. I will talk to you in detail later on. Allah bless you all. میں اپنی باہر بیٹھا ہوں بلکونی میں اور یہ لیمپ لگا کے I'm enjoying the fresh air. تو میں آپ سے ذہن میں آئی تھی کہ بات کر لوں. تو that's what it is. Allah bless you all once again. اللہ پاکستان کو ہمیشہ زندہ رکھے, اور پاکستان کی فوج آرم فورسز کو اللہ پاک میری طرف سے سلوٹ, اور اللہ پاک کشمیر اور پیلسٹائن کو آزاد کرنے میں بہت بہت مدد دے, اور یہ ظلم و ستم ہندوستان کا اور اسرائیل کا جلد از جلد ختم کر دے. پاکستان ونس اگین, پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.